وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 42 سے 44 تک. آج کے درس کا نمبر ہے 2740. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی منزل سے بھٹک کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افرأیت الذی تولی. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا. واعطى قلیلا واکدا. اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا. اعنده علم الغیب فهو یرى. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى. کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وإبراہیم الذی وفى. اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا. الا تزر وازرة وزر اخرى. وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وأن سعيه سوف يرى. اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 42. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور یہ کہ تمہارا کہ سب کو آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اور یہ کہ اسی نے جوڑا بنایا نر اور مادہ کا، یعنی نر اور مادہ پیدا کیے. من نطفۃ اذا تمنیٰ. ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور یہ کہ دوبارہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے. سامعین کرام، مضمون ہمارے لیے ہے. دیکھیں، یہ مضمون ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی ربوبیت کا قائل نہیں ہے، اللہ کی خلاقیت کا قائل نہیں ہے، اللہ کو معبود نہیں تسلیم کرتا. اور یہ مضمون ہر اس شخص کے لیے ہے جو جزائے اعمال کا منکر ہے.
اور یہ مضمون ہر اس شخص کے لیے ہے جو رب کے ساتھ شریک بنانے پر اصرار کرتا ہے۔ تو مطلب یہ دلائل ہے، اور سب سے پہلی جو ہم نے آیت پڑھی ہے 42 نمبر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ تم نے جانا کہاں ہے، تم اللہ کے ہو اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات چیت کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھیں جہاں جانا ہے وہاں کا خیال رکھنا ہوگا۔ رب کے پاس ہماری حاضری یقینی ہے۔ ایک بات جس پہ ہمیں یقین نہیں آتا وہ یہی ہے، اور یہ آج کا مسلمان ہے جو اللہ کے دربار میں حاضری سے عملی طور پہ انکاری ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی تیاری نہیں کر رہا۔ دیکھیں یہ تو قرآن میں ہمارا تو یقین قرآن پہ بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں تو مجبور ہوں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، اور جو بھی اس میں بیان ہو رہا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے قرآن میں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ میں ضرور پوچھوں گا ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم سب، میں آپ ہم سب انسان ہیں، اور یہ رسول تو انسانوں کے پاس بھجوائے گئے ہیں، کسی اور مخلوق کے پاس نہیں بھجوائے گئے۔ یہ کلام جو ہدایت ہے یہ انسانوں کے لیے ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، میں نے یہ کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف، اس میں تمہارے لیے ہی نصیحت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان ان ساری باتوں سے غافل ہے اور انکاری ہے۔ اور اگر میں ایک جملہ کہوں اور اس میں سارا مضمون سمیٹ لوں تو ہم منکر حق ہیں۔ جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے، یہ بات دیکھیں میں آسانی سے یا آسان انداز سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی علمی یا کتابی بات کر رہے ہیں، نہیں، یعنی جو چیز ہماری نظر سے غائب ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، یعنی باطن، یعنی آخرت۔ اور یہ معاملہ دیکھیں، دنیا ایک امتحان ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تو اسے موج میلہ ہم نے بنا لیا ہے زندگی کا، اور کھیل کود میں لگے ہوئے ابھی آگے وانتم سامدون، تم شغل میلہ لگایا ہوا ہے، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تمہیں تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے تھی اور بندگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، تو ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اگر آپ دیکھیں، اور پھر آپ کی مطلب دیکھیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر آپ میری باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں تو اپنا فریضہ پورا کروں گا۔ آپ نہیں سنے، ہو سکتا ہے 50 سال بعد کوئی سن لے گا، یا 100 سال بعد، کیونکہ اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو یہ درس تو موجود رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ سارا مضمون ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے، تو آپ یعنی ایک ایک آیت کو اپنے لیے سمجھیں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہیں اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، کیونکہ تمہاری منزل اللہ ہے، تم نے جانا اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں اس میں مضمون ہے، بلیغ مضمون ہے، جہاں جانا ہے اس کے راستے پر چلنا ہوگا۔ تو ہمارا تو یقین نہیں ہے، میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے پاس حاضری، اللہ کے پاس جانے کا ہمارا کوئی تصور ہے نہیں۔
ہم نے تو دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، منزل مقصود بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہمارا ساری زندگی دنیا کے لیے گزر رہی ہے۔ ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ہمیں خیال آخرت میں اور رب کی یاد میں زندگی گزارنی تھی۔ رب کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ بالکل واضح بات کھلے طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کے دل میں دنیا ہے، اس کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ آپ دیکھیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ بھئی میرا کون درس سن رہا ہے، تو مجھے تو آپ چھوڑ دیں بیچ میں سے، آپ اپنا احتساب کریں، آپ کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے، آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کا مسلمان دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے۔ دیکھیں، حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ تم اس کے سامنے جھکو گے۔ اصل تو جھکنا ہے، اصل تو سجدہ ہے۔ ہم نے سجدہ کیا ہوا ہے دنیا کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں، بڑی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ بس یہ ایک مختصر جملہ ہے، اس پہ آپ دیکھ لیں۔ ایک تو یعنی ظاہر کے مفاد کے لیے ہم جی رہے ہیں، آخرت کا مفاد ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ مفاد آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، یعنی آخرت میں جو فائدہ یا نقصان ہوگا، جنت یا دوزخ، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ ہم میں یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس بات کہ ہمارے نظر ظاہر کا فائدہ ہے، اور ظاہر کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، اور ظاہر کا فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا اسی اصول پر قائم ہے، یعنی آج کے تمام یہ 8 ارب لوگ جو ہیں، یہی اصول ہے۔ اس میں برائے نام مسلمان کے علاوہ کافر، ہندو، مشرک، سکھ، عیسائی سب ہے۔ ایک بنیاد ہے، ہماری زندگی کی ایک بنیاد ہے، وہ ظاہر ہے۔ تو دنیا تو آپ سے رہ جائے گی، اور پھر رب کے پاس آپ جائیں گے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہے ہیں نا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تمہاری منزل تو اللہ ہونی چاہیے، تمہیں واپس اللہ کے پاس جانا ہے، تم اللہ کے ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مومن جب یہ الفاظ کہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو تیاری کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ ہی کا ہوں۔ جیسے کہ دیکھیں، ایک مثال قائم کر لیتے ہیں۔ ایک دکان ہے، اور اس میں ایک آقا ہے اور ایک نوکر ہے، ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے، ملازم ہے، اور ملازم بڑا ایماندار ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے، مخلص ہے۔ تو اب وہ اپنے مالک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو اب وہ یعنی ظاہر ہے کہ مالک اس کو تنخواہ دے رہا ہے، وہ مالک کا ملازم ہے، اب وہ مالک کے جو بھی ڈیوٹی ہے اس کو کرے گا، جو حکم ہے، یعنی مالک جو بھی کام کرے کہے گا اسے، جو بھی جس لیے بھی اس نے رکھا ہے تو وہی کام کرے گا۔ یہ تو نہیں کوئی وہ پاس والے دکاندار سے وہ ہدایات لینی شروع کر دے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اگر وہ مخلص ہے، ایماندار ہے، ہم سب لوگ مخلص نہیں ہیں اپنے رب کے ساتھ، ہم رب کی نہیں مان رہے، رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مان رہے، اور یہ ایک عام رویہ ہے۔ اور میں آپ کو جب گھر کی مثال دیتا ہوں تو یہ اس لیے دیتا ہوں کہ گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں یہ خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم اپنی یعنی رب جو حکم دیتا ہے، یعنی اس دیواجی زندگی کا میں مثال کے طور پہ لے لوں، وہ پھر آپ مثال کو پھیلا بھی لیں گے۔ اس دیواجی ہماری زندگی ہے، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، نہ شوہر بیوی کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور نہ بیوی شوہر کے حقوق پوری کر رہی ہے، اور اس میں یہ دونوں 5 وقت کے نمازی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں،
خوب پابندی سے روزے ہیں اور پابندی سے نمازیں اور تلاوتیں اور یہ اور وہ ذکر اذکار، لیکن اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دونوں آپ دیکھ لیں، یہ یعنی اس سے ہماری وہ ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری خطا ہے۔ اللہ، تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 42، آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا۔ یقین کریں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، یہ تو ہوگا، آپ بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اور جب روز قیامت یہ مجرم لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، نظریں محتین مقنی رؤوسہم لا ترتد الیہم افئدتہم لا ترتد الیہم وافئدتہم ہوا، یعنی ادھر ادھر یہ نہیں دیکھ سکتے، نظریں جھکی ہوں گی، شرمندگی ہوگی نا۔ یہ احساس ہم نے آج کرنا ہے، کل کی شرمندگی سے ہم نے آج اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر تو کوئی حال ہوگا۔ کیوں کہ جیسے آپ زندگی گزاریں گے اسی حال میں آپ کی موت آئے گی، جس حال میں موت آئے گی اسی میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ رب کو بلا کر زندگی اگر آپ نے گزاری تو آپ کا تو بہت برا حال ہوگا۔ قرآن میں ہے نا کہ بدحواسوں کی طرح ہم مختلف اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیات بیان کی، جیسے شیطان نے چوہا، اس طرح وہ یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کیا ہو گیا، دوبارہ زندگی تو ہے، ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے، لیکن جب وہ یقینی بات آئے گی، اذا وقعت الواقعہ، ابھی سورہ واقعہ آنے والی ہے، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی تو پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ کیا ہو گیا۔ اب وہاں جب ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ، وہ تو بڑا کڑا وقت ہے مجرموں کے لیے۔ ایک بات دیکھیں، نوٹ کر لیں، آپ مانے یا نہ مانے، لیکن مجرموں کا برا حال ہوگا۔ آج ساری مسلمان قوم مجرم ہے، اللہ کی مجرم ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ یہ میں مختصر آپ کو بات کروں تو دیکھ لیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری جو کیفیات ہیں اس کو آپ اپنے لیے دیکھیں، اور ایک ایک بات میں نصیحت ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، غمگین ہو جاتا ہے روتا ہے، یعنی تو اب یہ کون ہے؟ یعنی یہ خوشیاں دینے والا اور نقصان دینے والا، النافع الضار، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی آپ کو اگر آپ غم سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اور خوش رہنا چاہتے ہیں، تو جو آخری ہدایت ہے اس صورت کی کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ سجدے کا معنی یہ ہے کہ آپ جھک جائیں، عاجزی اختیار کر لیں اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ پھر خوش رکھے گا، آپ مطمئن ہوں گے، آپ بے غم ہو جائیں گے، آپ روئیں گے نہیں، نقصان پہ روئیں گے نہیں، اور ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ سارا کچھ یعنی بندگی میں یہ بات نوٹ کر لیں، بندگی میں انسان خوش رہے گا، لیکن اگر یہ بندگی سے رخ پھیر لے، اور یہ کب پھیرے گا؟ جب یہ دنیا کو منزل بنا لے گا تو بندگی اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے،
میں ہی مارتا ہوں، یعنی یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے یعنی یہ موت اور زندگی کا جو وہ ہے، یہ میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن یعنی انسان کو آپ لے لیں، شادی کو 5 سال ہوتے ہیں، ایک بچہ نہیں ہوتا، تو اب آپ کی مرضی تو نہیں چلے گی، تو اللہ کی مرضی ہے. اور بس آپ کبھی مزاروں پہ جاتے ہیں، کبھی تعویذ، دم، دوائیاں، حرج نہیں ہے علاج میں. بعض لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اولاد دیں گے گارنٹی سے، جھوٹے لوگ ہیں وہ. تو یہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ جو مضمون آ رہا ہے انہو خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنی وان علیہ النشأۃ الاخری وانہ هو اغنی واقنی وانہ هو رب الشعرا. یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں مالک ہوں، ہر چیز کا مالک میں ہوں، اور زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. اب میری پیدائش کا سن جو ہے 56 ہے، تو اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا. موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے میرا مقرر کیا ہوا ہے، اس میں بھی میرا اختیار نہیں ہے. میرے بھائی جو ہیں، یعنی بڑے بھائی جو تھے، اب میری عمر ان سے بڑھ گئی ہے لیکن وہ وفات پا گئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو اس میں تو زندگی میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ دیکھیں، اگر اس میں مضمون یہ ہے، ترجمہ تو خیر آپ نے پڑھ لیا، اس میں مضمون یہ ہے کہ القادر اللہ کی ذات ہے، اور تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا. یہ اس میں ایک نصیحت ہے. اب یعنی یہ تو میں نے حدیث سے جملہ سنایا ہے، اس کا مفہوم من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دیکھیں اصل مسئلہ تو اللہ کا بننا ہے. ہم اللہ کے زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو نفس کے بندے ہیں، نفس و شیطان کی بندگی ہے ہماری، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ہمارا معبود، محبوب، مطلوب اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، ظاہر ہے. آپ دیکھ لیں کس بری طرح ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے بطور معبود، محبوب اور مطلوب. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. یہ چند ایک کام کر کے آپ بندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. بندگی تو فل ٹائم جاب ہے، کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، بندہ نہیں کرتا، اللہ کا بندہ نہیں کرے گا. ہم تو ہم نے تو دین کو اپنی خواہشات کے پابند کر لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. ہم پوری زندگی اللہ کی مرضی سے، یہ ہمارے اس وقت جو مسلمان رہ رہے، ہمیں مسجد کے یعنی ممبر سے بھی یہ بات نہیں بیان کی جا رہی. میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ممبر سے آپ کو کچھ اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یا تو تفریقہ بازی ہے، یا کہانیاں ہیں، یا مبارک بادی ہے، اور بس اور لالی پاپ آپ کے منہ میں دے کے آپ کو سلا دیا جاتا ہے کہ فکر نہ کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، جو کچھ بھی کرو گے تم جنتی ہو. یہ بہت خراب مطلب ایک تصور ہمیں ہماری ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے. ایک تو بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان تو ہوں گے، کام کے تو نہیں ہیں. کام کے ہوتے تو آج غالب ہوتے. ہم تو مغلوب ہیں. مسلمان مغلوب ہو نہیں سکتا. ہاں جب وہ مسلمان نہ رہے تو وہ مغلوب ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ اچھا، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ
ان باتوں پر آپ غور کریں. ہم نے آج 3 باتیں یعنی مطالعہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانا اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے راستے پر اگر نہیں چلیں گے تو آپ ناکام ہوں گے. دیکھیں زندگی تو ایک سفر ہے نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے. پیدائش سے لے کر موت تک ایک سفر تو انسان گزارتا ہے. موت سے یہ بھاگ نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آ لے گی. انسان بڑا بچتا ہے موت سے، لیکن وہ موت اس کو آ لیتی ہے. اور موت کے لیے کسی بہانے کا بھی، کسی بیماری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اچانک، اور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. آپ کی غلطی نہیں ہوگی، غلطی کسی اور کی ہوگی، لیکن آپ کا وقت معین ہوگا، آپ مارے جائیں گے. آپ بڑے احتیاط سے گاڑی چلائیں، ادھر کریں ادھر کریں، لیکن ایکسیڈنٹ میں اگر لکھا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو کر رہے گا. تو بہرحال دیکھیں جہاں جانا ہے یا تو آپ فیصلہ کر لیں، اور ہم نے تو کیا ہوا ہے فیصلہ کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی یوم حساب نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے. موجیں اڑاؤ. دیکھیں ہمارا کیا وہ ہے، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، اسی کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں. عزت بڑی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا عزت بڑی چیز ہے. دولت چاہیے. 70-80 سال عمر ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اور دولت چاہیے. ایک مسجد بنانی ہے، ایک مدرسہ بنانا ہے، ایک جو بھی جس کا بھی خیال ہے، حج کر لیں گے سب کچھ معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے. آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا مدعا کیا ہے. ہم آج کے مسلمان کی زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. اللہ. اچھا تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس پر غور کیجئے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.